بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام اور میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں اور دوستوں، میں ہوں مکہ المکرمہ کی پاک اور مقدس سرزمین سے اکبر خان مکی۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایام حج 2025 کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں مکہ المکرمہ اور پورے سعودی عربیہ، مدینہ المنورہ، منی، مزدلفہ، عرفات میں ہر ایک شخص نے، مقیم یا غیر مقیم لوگوں نے، بھائیوں نے، دوستوں نے اپنا اپنا کام سنبھال دیا ہے، اور منی میں اور مزدلفہ اور عرفات میں تو خاص طور پر دن رات کام ہو رہا ہے حجاج کرام کی خدمت کے لیے اور ان کو آسانیاں دینے کے لیے۔ الحمدللہ حکومت نے بھی اپنا کام سنبھالا ہوا ہے، اور یہاں مکہ المکرمہ میں وافر تعداد میں پولیس اور سیکورٹی پہ تعینات کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے اسلامی بہن بھائی جو عمرہ کے ویزے پہ آئے ہوئے تھے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اور وہ چلے گئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ویلکم کہیں گے حجاج کرام کو۔ تو میرے پاس کچھ اہم معلومات ہیں جو میں آپ کو دینا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے جس بہن نے، بھائی نے 2025 کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے دستی ضروری سامان ضرور لے کر آنا ہے، جس میں کپڑے اور میڈیسن بہت ضروری ہے۔ میڈیسن اگر کوئی مریض آئے یا ویسے بھی آپ نے میڈیسن ضرور لے کر اپنے ساتھ آنی ہے، جس طرح بخار کی ہوگی، زکام کی ہو گئی اور جوڑوں کے درد کی ہو گئی، یہ وافر اور پیناڈول تو خاص طور پر آپ نے لے کر آنی ہے، کیونکہ یہاں میڈیسن بہت ہی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے اپنا ہینڈ کیری چھوٹا سا جو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا ہوتا ہے، اور آگے کا ایک پرس جس میں ضروری کاغذات وغیرہ، پاسپورٹ، ٹکٹ آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہونا چاہیے، اور جو پیٹھ پیچھے آپ کا ایک بیگ ہو جس میں پانی کی 2 بوتل اور جس میں ادویات وغیرہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں آپ نے ضرور ڈالنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو میڈیسن لے کر آنی ہے وہ کسی MBBS یا کسی بڑے ڈاکٹر سے آپ نے اٹیسٹ کرانی ہے، اور اس کا پیپر بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ کوئی نیند کی یا اس قسم کی میڈیسن آپ نے بالکل لے کر نہیں آنی، کیونکہ یہاں مملکت سعودی عربیہ میں ایسی چیزوں پر بہت سختی سے نمٹا جاتا ہے، اور یہ ادویات میڈیسن جو ہے ممنوع ہیں بالکل، نیند کی خاص طور پہ۔ تو دوسرے نمبر پر میرے پیارے بھائیوں، اپنا سامان، اپنے کپڑے وغیرہ اور خشک چیزیں بھی، جس طرح سکے پاپے ہو گئے، بسکٹ ہو گئے، کیک ہو گیا اور خشک دودھ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بھائی، کسی کا سامان، سگریٹ، سون حلوہ، ساگ، دال، روٹی، یہ آپ نے بالکل لے کر نہیں آنا ہے۔ ایسا کام آپ ہرگز نہ کریں جس میں آپ کو پریشانی ہو۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے کسی کا سامان لے کر آئے اور خام خواہ کی مصیبت میں یہاں آ کے پھنس گئے۔ تیسرے نمبر پہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، حجاج کرام، ہم آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً کرتے ہیں اس مقدس اور پاک سرزمین پر۔ اللہ پاک آپ کا حج 2025 قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کے عمرے اور زیارات بھی قبول و مقبول فرمائے۔ تو تیسرے نمبر پر میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے جب یہاں مملکت میں آنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کی ٹکٹ مدینہ المنورہ کی ہے ڈائریکٹ آپ کے سٹی سے، تو آپ کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو 10، 11، 12 دن مدینہ منورہ میں رہنا ہے۔ اس طرح آپ احرام کا تقدس بحال نہیں رکھ سکیں گے 12 دن میں۔ اگر آپ کی ٹکٹ جدہ کی ہے تو جدہ سے آپ نے مکہ آنا ہے، تو بے شک اپنے گھر سے، ایئرپورٹ سے، جہاز سے یا جدہ ایئرپورٹ سے بھی آپ احرام باندھ کر یہاں آ سکتے ہیں، اور پہلی فرصت میں اپنا سامان وغیرہ رکھ کے آپ فریضہ عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جب بھی آپ یہاں کے جو ورکر ہیں، کام کرنے والے، ان سے آپ نے پیار اور محبت سے
اور ہمدردی سے پیش آنا۔ اگر کسی سے کوئی غلطی اور زیادتی ہو جائے، آپ نے فریضہ حج ادا کرنا، آپ نے برداشت کرنا ہے اور اگنور کر دینا ہے۔ اور آنے کے بعد حرم بیت اللہ شریف میں ٹھنڈے اور ہاٹ نارمل یعنی پانی کے کولر زمزم کے ہوں گے۔ آپ نے بالکل کول ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا ہے، نارمل پانی کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ پیپسی مرنڈا یا کوئی جوسز وغیرہ بھی آپ نے بالکل ٹھنڈے استعمال نہیں کر، جوس تو ویسے بھی آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ ہاں البتہ حرم بیت اللہ شریف میں، مکہ المکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں ٹھنڈا یخ پانی ہوتا ہے کولروں میں، اور نارمل بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ کا دل جی چاہتا ہے تو اس کو مکس کر کے آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اور یہاں آ کے آپ نے کھانا بہت کم کھانا ہے۔ اگر آپ کی 2 روٹی کی طلب ہے، بھوک ہے، تو آپ نے 1 روٹی کھانی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ یہاں کی غذا اور پاکستان یا ادر کنٹریز کی غذاؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح کافی لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے کھانوں کا استعمال بہت کم کرنا ہے۔ ہاں البتہ فروٹ آپ دبا دب کھا سکتے ہیں، جتنے بھی کھا سکتے ہیں۔ باقی میرا یہ پیغام ان بھائیوں کے لیے ہے جو مکہ المکرمہ میں بغرض حج 2025 بیٹھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں کہ کسی آؤٹ راستے سے، غیر قانونی راستے سے، غلط راستے سے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں داخل ہوں گے اور انہوں نے حج پڑھنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کسی کو دھوکہ دے کے جانا یہ حج نہیں ہوتا۔ حکومت بھی بار بار اعلان کر رہی ہے کہ آپ بلا تصریح، بغیر پرمٹ کے حج نہ پڑھیں، اس حج کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کو دھوکہ دینا یا حکومت کو دھوکہ دے کر حج پڑھنا کوئی حج نہیں ہوتا۔ تو آپ برائے مہربانی اگر آپ نے حج پڑھنا ہے تو باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ سعودی عربیہ حج منسٹری سے آپ حج کا پرمٹ لیں، تب آپ حج پڑھیں تو آپ کا حج قبول و مقبول ہوگا۔ یہ میری بات آپ دھیان سے سننا۔ یہاں کے فتاوی حضرات جو ہیں، مفتی حضرات جو ہیں، مفتی حضرات کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی عیاں ہے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص بغیر پرمٹ کے کسی غیر قانونی راستے سے جاتا ہوا پکڑا گیا تو آل لائف وہ پھر مملکت سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ حج پہ، نہ عمرہ پہ، اور نہ ہی کسی ورک ویزے پہ۔ تو چھٹی بات میری ہے ان بھائیوں کے لیے جن کے پاس امپلائمنٹ ویزا ہے، کام کرنے والا ویزا ہے اور مکہ کا ویزا ہے، تو وہ انہی دنوں میں بالکل کسی کنٹری سے بھی نہ آئیں، کیونکہ یہاں پہ چوکیاں لگ چکی ہیں اور وہ یہاں پہ نہیں پہنچ سکتے کسی طریقے سے بھی۔